السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے اور گرمیاں اپنے شباب پر ہیں، بڑی شدت کی گرمی ہے، اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گرمیوں کی کرنے کی ایک آسان عبادت، نہایت ہی آسان عبادت، جو ہم تھوڑی سی بس کوشش کریں گے تو وہ عبادت کر لیں گے اور بہت سارا ڈھیروں ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو گرمیوں میں چونکہ ہم عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ دن میں کئی دفعہ اپنے چہروں کو دھلتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھلتے ہیں، فیس واش کرتے ہیں، ہینڈ واش کرتے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہاتھ منہ دھو کر جاتے ہیں، باہر سے آئے تو پھر ہم اپنے ہاتھوں اور منہ کو دھلتے ہیں۔ تو اس طرح سے دن میں کئی دفعہ ہم اپنے چہروں کو دھلتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھلتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اتنا سب کر لیتے ہیں گرمیوں کے اندر تو پورا وضو ہی کر لیں، کیونکہ پورا وضو کر لیں، کیونکہ جب ہم نے چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، تو اب رہا کیا؟ سر کا مسا رہ گیا، ہاتھوں کا دھلنا رہ گیا۔ تو پورا وضو ہی کر لیں اور با وضو رہنے کی عادت بنائیں۔ اور گرمیوں میں یہ عبادت کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ گرمیوں میں چونکہ ہم بار بار اپنا چہرے کو دھلتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھلتے ہیں، تو تھوڑا بڑھ کر کام کریں، پورا وضو کر لیں۔ اور پورا وضو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے حدیث پاک میں کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ بیٹا، اگر تم با وضو رہ سکتے ہو تو با وضو رہو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، تو وہ شہید ہوتا ہے با وضو مرنے والا۔ اسی طرح سے با وضو ہمیشہ رہنا مستحب ہے، اور با وضو رہنے والا بندہ مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، یعنی اپنے آپ کو ملامت کرو بے وضو ہونے کی صورت میں، تو با وضو رہو گے تو مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ تو با وضو رہنے کی عادت ہمیں بنانا چاہیے، چاہے وہ گرمی ہو چاہے سردی ہو، لیکن چونکہ گرمیوں میں یہ عبادت کرنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے، بار بار ہم اپنے ہاتھوں کو دھلتے ہیں، اپنے چہروں کو دھلتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا بڑھ کر وضو کر لیں، اور با وضو رہیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری نیکیاں کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ مثلا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، ہم چاہتے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھیں، تو قرآن پاک آپ اٹھا کر پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نفل نماز آپ پڑھ لیں گے۔ اسی طرح سے با وضو رہیں گے تو شیطان کے شر سے اور شیطان کے مصیبتوں سے، طرح طرح کے وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے ملائکہ یعنی فرشتے ایسے بندے کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، اور بندے جب با وضو رہتا ہے تو بندے کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہے، تو یہ فری کی نیکیاں ہے۔ با وضو رہنے کی صورت میں اس کے نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کریں گے۔ اسی طرح سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوگی، با وضو رہنے والے پر موت آسان ہوگی، با وضو رہنے والا اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ با وضو رہنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتا ہے جو فرشتے اس بندے کی جن اور شیاطین سے کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ با وضو رہنے کی عادت بنائیں۔ گرمیوں میں خاص طور سے چونکہ ہم کئی بار یہ عمل دہرا رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بڑھ کر اپنے اعضاء کو دھل لے تو وضو ہو جائے گا آسانی سے، اور نیکیاں کی نیکیاں ملے گی، اور دیگر عبادتیں کرنا بھی آسان ہوگی۔ اسی طرح سے ہم بچوں کو کہتے ہیں ہاتھ منہ دھلنے کے لیے، تو کہیں کہ بیٹا پورا وضو کر لے۔ اسی طرح سے گھر میں وضو کے لیے کہتے رہیں، بولتے رہیں، تو با وضو رہنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ بہت ساری نیکی آپ کو ملے گی۔ یہ چونکہ گرمی کی نہایت ہی آسان عبادت ہے اور آسانی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں با وضو رہنے کی، ساتھ ہی اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔